السلام علیکم بچوں، میری طرف سے آپ سب کو اور آپ کے گھر میں سبھی افراد کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے عید بہت اچھے سے منائی ہوگی، بہت ساری خوشیاں، بہت ساری مستی آپ کو اللہ نے نصیب فرمائی، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آج سے ہماری پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آج پیر کا دن ہے اور آپ کی کلاس میں اردو کا پیریڈ ہے، جس میں ہم نظم نمبر 2 فوج ادار میں ہلچل یہ پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں مرزا دبیر۔ تو یہ ایک جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مرثیہ ہے، اور مرثیہ ایک عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مردے پہ رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ فوج ادا میں ہلچل کیا ہے؟ ایک مرثیہ ہے، اور مرثیے کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجیح ہے۔ دکنی مرثیہ گو کا مطلب ہوتا ہے کہنے والا، تو مرثیہ گو مطلب مرثیہ کہنے والا، وہ دکنی شاعر ملا وجیح ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں اس صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا ہے، اور میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیے کو شعراء سامنے آئے ہیں، جنہوں نے مرثیوں میں واقعہ کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا ہے۔ مطلب آپ سبھی کو معلوم ہے واقعہ کربلا کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سارے اہل خانہ کے ساتھ، مطلب اپنے پورے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے، تو وہاں پر جو یزید کے ساتھ، اس کی فوجیوں کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی، وہ واقعہ کربلا میں آتا ہے۔ تو اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر اگر کوئی نظم کہی جاتی ہے تو وہ شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ یعنی مرثیہ بھی دو طرح کے ہیں، اگر شہادت کربلا کی شہادت کا جس میں بیان ہو تو وہ کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، اور کسی عام انسان کی موت پر اگر نظم کہی جائے تو وہ شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ انیر اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے مرثیے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس نظم کے نئے الفاظ کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ آج ہم صرف نئے الفاظ اور ان کے معنی ہی پڑھنے والے ہیں۔ رن یعنی جنگ کا میدان۔ ابن شیر خدا، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور شیر خدا حضرت علی کا لقب ہے، انہیں ان کی بہادری کی وجہ سے شیر خدا کا شیر کہا جاتا تھا۔ تو ابن شیر خدا مطلب حضرت علی کا بیٹا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیام تلوار رکھنے کا اوزار ہے۔ تیغ دوسر، تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اور دوسر مطلب دو دھاری۔ تو ایسی تلوار، جیسے تلوار ہوتی ہے اس کی ایک طرف دھار ہوتی ہے، لیکن ایسی تلوار جس کی دونوں طرف دھار ہو۔ آفتاب یعنی سورج۔ شکل قمر، شکل قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند کے دو ٹکڑے۔ شہپر، بڑے پر، جیسے چڑیا ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں، تو شہپر یعنی بڑے پر۔ پیش تیغ مطلب تلوار پیش کرنا۔ صحرا، ریگستان۔ کوہسار، پہاڑ۔ روح اولیٰ میں، روح اولیٰ جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، تو ان کو روح اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ زیر و زبر ہونا مطلب تباہ و برباد ہونا۔ نقد دل مطلب دل کی حالت۔ پیادے، فوج کے پیدل سپاہی، کچھ فوج میں کچھ سپاہی ہوتے ہیں جو گھوڑے پہ ہوتے ہیں، کچھ اونٹ پر، کچھ ہاتھی پر،
اور کچھ سوار ایسے ہوتے ہیں جو پیدل چلتے ہیں تو ان کو پیادے کہتے ہیں۔ طاقت قرار مطلب ہمت، تیغ دو پیکر مطلب وہی تلوار کی دو دھار، جنس برق تیغ مطلب تلوار بجلی کی طرح، رسالہ دار فوجی دستے کا افسر مطلب جو فوجی ہوتی ہے اس کا ایک دستہ مطلب ایک گروپ ہوتا ہے تو اس کا جو بڑا افسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رسالہ دار۔ قول اور قرار مطلب بات اور عہد، پروں پر کی جمع، خوف اجل، خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر اور اجل یعنی موت، تو خوف اجل مطلب موت کا ڈر۔ اسواروں سوار کی جمع، نیام قبضہ شمشیر، نیام کا مطلب میں نے بتایا تھا تلوار رکھنے کا اوزار، اور شمشیر یعنی تلوار، تو نیام قبضہ شمشیر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تلوار رکھنے کا وہ اوزار جس کے قبضے میں ہو۔ گاؤ یعنی زمین، گاوے زمین مطلب گائے، گاؤ مطلب گائے، زمین کی گائے۔ باد اجل موت کی ہوا، فتنہ گروں فتنہ پیدا کرنے والوں، زاغ تیر تیر کی نوک، افلاک جمع ہے فلک کی۔ بہت سے الفاظ چھوٹ گئے ہیں تو اگر میں بول رہی ہوں تو آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، سن کے لکھ سکتے ہیں۔ شکل غبار، غبار کی دھول کی شکل، غبار کا مطلب ہوتا ہے دھول اور شکل، تو دھول کی شکل میں مطلب ایک دھول کا جو ایک ہوا چلتی ہے تو دھول جب اڑتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شکل غبار۔ کینہ وروں دھوکہ دینے والوں، سردار شام، شام ایک ملک کا نام ہے تو اس کے سردار۔ روپوش یعنی چھپنا، تیور آنا مطلب غشی کی حالت میں چکرانا، سرکشی مطلب بغاوت، پرتوئے مطلب سایہ یا چھاؤں۔ تو ان الفاظوں کو آپ کو 3 بار لکھنا ہے اور معنی صرف 1 بار لکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اردو کے پیریڈ میں ہم اس کے نظم کو بہت اور اچھے سے سمجھیں گے، ان کے الفاظ زید اور بہت ساری دوسری چیزوں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔